رکو وہ خاص ہستی جسے تم نے دل کی گہرائیوں سے چاہا، جو تمہاری تقدیر کا حصہ بنتے بنتے رہ گئی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس کی روح آج بھی کہیں نہ کہیں تمہیں یاد کر رہی ہے؟ اور اس ویڈیو کے اختتام پر، اس کے آخر میں تمہارے ساتھ ایک ایسی خاص علامت شیئر کروں گی جو شاید تمہاری پوری سوچ اور زاویہ نگاہ کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن ذرا صبر کرو، پہلے بنیادی حقیقت کو جان لو۔ اگر اس وقت تمہارے دل میں بھی کوئی ایک ایسا نام ابھر رہا ہے جو تمہارے ذہن پر چھایا ہوا ہے، تو اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھو اور اس پراسرار سفر میں میرے ساتھ آگے بڑھو، کیونکہ آج میں جو باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی عام خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی وہ سچی حقیقتیں اور باتیں ہیں جو شاید آپ کو پہلے کبھی نہیں بتائی گئی۔ آج ہم 3 اہم حقائق پر بات کریں گے۔ پہلی بات، کیا ادھوری چاہتیں سچ مچ جنت میں مکمل ہوتی ہیں؟ اگلی بات، رب العزت نے ہمارے جذباتی رشتوں کے بارے میں کیا حکمت مقدر کی ہے جسے عام انسان سمجھنے سے بالکل قاصر رہتا ہے؟ اور اس کی تیسری بڑی بات کہ وہ کون سی 3 واضح نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی محبت ختم نہیں ہوئی بلکہ صرف عارضی طور پر رکاوٹ کا شکار ہے۔ مگر سب سے اہم اور خاص بات میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو لازمی بتاؤں گی، ایک ایسا چھپا ہوا راز جو ہر اس دل کو ضرور سننا چاہیے جو آج بھی کسی کی جذباتی، کسی کی جدائی میں، کسی کے بچھڑ جانے پر تڑپ رہا ہے۔ کہیں جائیے گا نہیں، ورنہ آپ وہ اہم حصہ کھو دیں گے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک لڑکی جس کا نام چلے ہم فرض کرتے ہیں فاطمہ ہے، اس نے کسی سے دل لگایا، ایک پاکیزہ اور سچی محبت جس میں نہ کوئی دنیاوی لالچ تھا اور نہ ہی کوئی غلط نیت۔ بس 2 ایسے دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے، لیکن وقت کے دھارے، حالات کی مجبوریوں یا شاید تقدیر کے فیصلوں نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ فاطمہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی رہی، اپنے رب کے حضور ہر نماز میں یہی گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ کریم، اگر وہ میرا لکھا ہوا نصیب ہے تو اسے مجھ سے ملا دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو میرے نصیب کا حصہ بنا دے اور میرے بے چین دل کو صبر عطا کر۔ اور پھر ایک رات ایسا انوکھا واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گی، کچھ ایسا جس نے فاطمہ کی پوری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دل میں اصل کشمکش کیا تھی۔ کیا کسی کی محبت ادھوری رہ جانے پر اللہ کے ہاں وہ رشتہ ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی ایسا چھپا ہوا انجام طے ہو چکا ہے جسے ہم اپنی محدود سوچ سے نہیں دیکھ سکتے؟ کلام الہی میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دور نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اصل میں وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہاں خالق کائنات صرف یہ نہیں فرما رہے کہ صبر سے کام لو، بلکہ رب کائنات یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو تم سے بچھڑ گیا شاید وہ دنیا کی حد تک تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محبت فنا ہو گئی، کیونکہ اسلام میں تعلقات اور محبت کا دائرہ کار صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اور اب جو حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہی بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ ذرا اس وقت کو یاد کریں جب آپ کی روح اس مٹی کے جسم میں نہیں اتری تھی، عالم ارواح میں جب پروردگار نے تمام ارواح کو تخلیق کیا تو ہر روح نے ایک دوسری روح کو بخوبی پہچانا تھا۔ اس عالم میں کچھ روحیں ایسی تھیں جن کا باہمی تعلق انتہائی گہرا تھا۔ وہ محض دنیاوی انسیت نہیں بلکہ روح کا ایک ازلی بندھن تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ کی محبت ادھوری رہ گئی، اس کی روح کا رشتہ آپ کی روح سے اسی عالم ارواح میں جڑا ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ ہی عطا کرنا ہو جو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں۔
तब एक फितरी सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूहों का ये बंधन इतना ही मजबूत था तो फिर इस फानी दुनिया में आकर राहें जुदा क्यों हो गई। इस सवाल का जवाब बेहद तकलीफ दे ज़रूर है, मगर इसे समझना बेहद ज़रूरी है। हर रूह का रिश्ता इस दुनिया की ज़िंदगी में तकमील तक पहुँचने का पाबंद नहीं है। बाज़ रिश्ते इस दुनिया में सिर्फ़ इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हमें सब्र, तवक्कुल और भरोसा सिखाया जाए, या फिर हमें असल सुकून दिया जाए, या फिर हमें अपनी चाहतों को अल्लाह के ज़ात के सुपुर्द करना सिखाया जाए। और कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जिनका अंजाम इस जहान में भी अल्लाह ताला कर ही देते हैं और दुआएं उनकी फ़ौरन कबूल कर ली जाती हैं। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे 3 सूरतों में से कोई एक ज़रूर अता फरमाता है। या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या उसके बदले में उस पर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है, या फिर वही दुआ उसके लिए रोज़े आखिरत का बहुत बड़ा ज़हीरा बना दी जाती है। ज़रा गौर कीजिए, अगर आपकी दुआ दुनिया में कबूल होती दिखाई ना दी तो मुमकिन है कि वही दुआ आपके लिए जन्नत का अनमोल खजाना बन गई हो। और फातिमा के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ जिसका जिक्र मैं आगे करने वाली हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जन्नत में ऐसे दिलों की मुलाकात होगी। अल्लाह ताला सूरह तूर में इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान लाया और उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को भी उनसे मिला देंगे। ये असूल सिर्फ औलाद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला जन्नत में उन तमाम सच्चे चाहने वालों को ज़रूर यकजा कर देंगे जिनका बाहमी ईमान और रिश्ता पाकीज़ा था। लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मुलाकात सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी मोहब्बत को हुदूद में रखा था, जो गुनाहों से बचे रहे, जिन्होंने सब्र को अपना शेवा बनाया। क्या आपकी मोहब्बत इस मयार पर पूरी उतरती है? आइए देखते हैं कि फातिमा के साथ आगे क्या हुआ। फातिमा ने भी बिल्कुल ऐसा ही अमल किया। उसने अपने जज्बे को कभी भी किसी गलत या गुनाह के रास्ते पर नहीं जाने दिया। उसने सब्र का दामन थामा, अपनी हर इल्तिजा को खामोशी से अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और फिर एक दिन उसके कल्ब में अजीब सा इत्मीनान उतर आया। आप सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ इत्मीनान और सुकून के लिए जीते हैं, चाहे वो कोई ताल्लुक़ हो, चाहे वो कोई रिज़्क की बात हो। और जब इंसान का असल मकसद ही सुकून है, तो जब आपको वो इत्मीनान मिल जाता है ना, तो आपको सारी दुनिया मिल जाती है। और इस हकीकत को पा गई फातिमा ने, जब इस हकीकत को पा लिया कि अगर वो इंसान वाकई उसकी किस्मत में था तो कायनात की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी, ना इस दुनिया में और ना ही आखिरत में। और अगर वो नसीब नहीं था तो रब ने उसके लिए इससे भी बेहतर कोई दूसरी मंजिल या जन्नत में कोई ऐसा रफ़ीक चुन रखा है जो इसकी रूह के ज़्यादा करीब हो, या फिर वो सब्र था जो अल्लाह की रज़ा का सबब बन गया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब वक्त है उन 3 महसूस निशानियों का जिनका वादा हमने आगाज़ में किया था कि वो 3 अलामात जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आपकी मोहब्बत मट्टी में नहीं मिली बल्कि वो अभी भी जिंदा है। पहली निशानी कि आपका दिल बिना किसी बुरे ख्याल या लालच के हमेशा उस इंसान की बेहतरी और भलाई की दुआएं करता रहता है। और दूसरी निशानी कि जब भी आपको उसकी याद सताती है तो आपका दिल उसके लिए बेवजह धड़कने लगता है और उसके लिए दुआएं करता है, और आपका दिल दुनिया से कट कर मज़ीद अपने रब के करीब हो जाता है। और इसकी तीसरी निशानी कि जब भी आप इस अधूरे रिश्ते को दिल से अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो आपको एक ऐसा अनोखा सुकून मिलता है जिससे अंदर से कोई कह रहा हो कि सब्र करो, अभी रब का मुकर्रर करदा वक्त नहीं आया। अगर इन तीनों में से कोई एक अलामत भी आपके अपने अंदर है और आप महसूस करते हैं तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ी मंजिल तय कर रखी है, और वही इंसान यकीनन आपका मुकद्दर भी बना दिया जाएगा, और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन मौजज़े तैयार कर रहा है। पर अब भी वो इंतहाई अहम बात बाकी है जिसका वादा मैंने शुरू में किया था,
یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی سچی اور خالص محبت کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اگر وہ انسان آپ کا مقدر ہے تو ہر رکاوٹ اور دوری محض ایک کٹھن امتحان ہے جو آپ کے اس رشتے کو مزید پختہ کر دے گا، اور اگر وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی قسمت میں لکھنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے اس سے بہتر بدلہ ضرور عطا کرے، ہوا وہ اس دنیا کی زندگی میں ملے یا آپ کو دعاؤں کے بعد ملے۔ اور اب وہ راز سنیے جس کا آپ سے وعدہ تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی محبت کی بنیاد سچی تھی تو وہ پاکیزہ تھی اور آپ نے کبھی اخلاقی حدود کو پامال نہیں کیا، تو جنت جو کہ سراسر دارالاسلام یعنی سلامتی کی جگہ ہے، وہاں اللہ آپ کو وہ تمام محبتیں لوٹا سکتا ہے جو اس دنیا میں ادھوری رہ گئی تھی۔ جنت میں کوئی دل ادھورا یا ملول نہیں رہے گا، وہاں کی ہر وہ تمنا پوری ہوگی جو روح نے کی تھی، وہاں ہر وہ اپنا شخص واپس ملے گا جسے دنیا کی رکاوٹوں نے چھین لیا تھا۔ بس اس کے لیے ایک ہی شرط لازمی ہے، صبر، بے پناہ صبر، اور اپنے خالق پر کامل یقین۔ اور یہی وہ راز تھا جو آج میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو اگر آج آپ کا دل کسی کی جدائی میں بے حد تڑپ رہا ہے، اداس ہے، تو مت روئیے، آپ کی یہ تڑپ اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جا رہی۔ اپنی تمام امیدیں اور دعائیں اپنے رب کے حوالے کر دیجئے اور کہیے، اے میرے پالنے والے، اگر وہ میرا نصیب ہے تو مجھے دنیا اور جنت میں بھی اس کا ساتھ عطا کر، اور اگر وہ میرا نصیب نہیں ہے تو اسے میرا مقدر کر دے، اور میرے دل کو سکون عطا فرما جو صرف تیری ہی ذات دے سکتی ہے۔ یہی وہ یقین تھا جو فاطمہ نے اپنایا، اور یہی سوچ آپ کے دل کو بھی ہلکا کر دے گی۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، اس خاص انسان کے لیے جو آپ کے دل میں بستا ہے۔ اور اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، اور ہاں، اس شخص کا نام لے کر کامنٹ سیکشن میں نام لکھیں تاکہ ہم اپنے دوسرے چینل پر آپ کے لیے دعا کر سکیں، اجتماعی دعا کر سکیں، جس میں ہم سب آمین کہتے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ اللہ حافظ۔